کراچی میں کورنگی کریک کے قریب گیس پائپ لائن میں لگی آگ، تیسرے درجے کی قرار، 8 فائر ٹینڈر آگ پر قابو پانے میں مصروف، مزید فائر ٹینڈرز بھی طلب، سوئی صدن کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق پانی کی بورنگ کے دوران پائپ لائن کو نقصان پہنچا جس سے آگ لگی۔ نجی سوسائٹی کی جانب سے بورنگ کرائی جا رہی تھی۔ گیس پائپ لائن میں آگ آئل ریفائنری سے دور لگی ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے برقرار رکھی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، لگژری گاڑیوں کے ایندھن پر لیوی 20 روپے بڑھا دی گئی، 70 روپے کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ IMF کو ہائی اوکٹین پر 20 روپے کم رکھنے کا اعتراض تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے داعش، TTP اور دیگر گروپس کی سرپرستی سے متعلق سوال۔ ٹیمی بروس سے پوچھا گیا، پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا، امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹیمی بروس کا کہنا تھا، امریکی انتظامیہ افغان طالبان حکومت کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب بعد میں دینا چاہوں گی۔ ذاتی مفاد کے لیے ملک کی عزت اور وقار داؤ پر لگایا جا رہا ہے، غلط معلومات کی بنیاد پر زہر گھولا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، ذاتی مفاد کی سوچ ان قربانیوں سے بے وفائی ہے، آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا بخوبی جانتے ہیں دہشت گردوں کو مالی معاونت کہاں سے مل رہی ہے، ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ قدرت نے ہمیں معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، کھربوں ڈالر کے خزانے پہاڑوں کے اندر ہیں، دہشت گرد چاہتے ہیں ہم ان وسائل سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اپنے بزرگوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی بدولت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ علماء کرام دہشت گردی خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیہ مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز بڑی بیٹھک میں صوبوں کے نمائندے اور عسکری قیادت شریک۔ قومی بیانیہ اور ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی۔ فلم اور ڈراموں کے ذریعے قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب PTI کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اگر اس سے پہلے پارٹیسپیشن نہیں کی تو اچھا نہیں کیا، تو اب آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ویلکم کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دوبارہ اگر بلایا جائے۔ بلاول پہلے PTI کو راضی کر لیں، قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کریں۔ وزیر اعظم کو بتا دیں کہ PTI شرکت کرے گی تو اجلاس بلا لیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں شرکت بھی ہونی چاہیے۔ پہلے PTI سے آمادگی لے لی جائے تو اچھی بات ہے، پھر اجلاس بلانا چاہیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اگر مسائل ہیں تو انہیں حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کو مقامی سطح پر اور اندرونی سطح پر مکمل طور پر مسترد کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی NFC ایوارڈ کے لیے صدر کو خط لکھ دیا۔ NFC میں شیئر نہ ملنے کی وجہ سے ترقیاتی عمل اور امن و استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ 2018 میں قبائلی اضلاع KP میں ضم ہوئے، صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے لیے NFC ایوارڈ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ قبائلی علاقوں کا شیئر صوبائی حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کو مل رہا ہے، جو غیر آئینی ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ میں ضم اضلاع کی آبادی کے شیئر کا تعین نہیں۔ یہ عمل فیڈریشن اور آئین کے آرٹیکل 160 کی روح کے منافی ہے۔ مالی وسائل کی تقسیم میں ضم اضلاع کی شمولیت کے لیے 10واں NFC اجلاس جلد بلایا جائے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान तलखियां रही हैं। पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए और पॉजिटिव यही है कि चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इससे कोई सबोटाज नहीं होगा। आपको चंद दिनों में ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन नजर आएंगी। बयानात से JUI और PTI के इत्तेहाद को नुकसान नहीं होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जानिब से हैं, उन्हें वक्त के साथ दूर कर लिया जाएगा। PTI रहनुमा शेख वक्कास की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू कहा, JUI तर्जुमान की जानिब से अली अमीन के खिलाफ सख्त बयान आया है। हम भी जवाब देकर तलखियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तर्जुमान JUI का कहना है अली गंडापुर के बयानात से इत्तेहाद में मसाइल आते हैं। मालूम नहीं अली गंडापुर किसको खुश करने के लिए बयान दाग देते हैं। मजबूत अपोजिशन से हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। लीग रहनुमा इख्तियार वली बोले, JUI पे और PTI का इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता। दोनों के दरमियान दीवार चीन से बड़ी दीवार है। मौलाना फजल रहमान से हमारे राब्ते हैं, जब चाहें बात कर सकते हैं। मेन मुल्ज़िम अली शेर है, पकड़ा गया और उसने दौरान इंटरोगेशन इस बात का इंकशाफ किया कि वो और उसके दो साथी हैं, वो इसके साथ थे, मोबाइल और उनसे रकम छीनी है। इसके अलावा उसकी बीवी के साथ जो है वो उन्होंने रेप किया। फैसलाबाद में खातून से इज्तमाई ज्यादती, पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अली शेर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का साथियों के साथ खातून से इज्तमाई ज्यादती का एतराफ। SP आबिद हुसैन जफर का कहना है मोटरवे के नजदीक 3 डाकुओं ने मियां बीवी को रोका, मोबाइल फोन, नकदी छीनी और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने दूसरे मुल्जिम फैसल को भी धर लिया। मुतासरा खातून के शौहर से छीना गया मोबाइल फोन बरामद। तीसरे मुल्जिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए छापे। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश। तीसरे मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। वजीर आला की हिदायत पर IG पंजाब की मुतासरा खातून के घर आमद, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। डॉक्टर ने मुझे बुलवाया अपने रूम में, आप किस लिए सिटी स्कैन करवाया? मैंने बोला रसूली के लिए। बोला रसूली तो है ही नहीं, पेट में बच्चा है। अगले दिन हम हैदराबाद लेके गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखा था पेट में बच्चा है। इस टाइम डिलीवरी हुई है, उस वक्त फौत हो गया। टंडो मोहम्मद खान में लेडी डॉक्टर के मुबैना गफलत का दिल दहला देने वाला वाकया। लेडी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों में से एक की डिलीवरी कराई, दूसरा बच्चा पेट में ही छोड़ दिया। जच्चा 75 दिन तक पेट में मुर्दा बच्चे की अजियत बर्दाश्त करती रही। 75 दिन बाद कराची सिविल अस्पताल में मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की शक्ल में निकाला गया। 75 दिन तक अजियत सहने वाली खातून हमेशा के लिए माजूर हो गई। जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। जो बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, वाकई मुज़ाकरात करें। ये वाकयात मामूली और सादा से वाकयात नहीं हैं कि पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। बैरूनी अनासर की सरपरस्ती में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दहशतगर्दी पर हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं, मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बुलेदी ने कहा दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और पाकिस्तान की तरक्की रोकने की साजिश है। शोएब नौशेरवानी ने कहा दहशतगर्दों के साथ गैर रवायती अंदाज और नई स्ट्रेटजी से निपटना होगा। उम्मीद है बलूचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होंगे। जो बलूचिस्तान की महरूमी की बात करते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आए बातचीत करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग का कहना था शहरी के कत्ल के खिलाफ सूबाई हुकूमत को जो कार्रवाई करना पड़ी करेंगे। ईद का फाइनल राउंड शुरू, मगर खवातीन की तैयारी खत्म ही नहीं हो रही। बाजारों में रश ऐसा कि तल धरने की जगह नहीं। कपड़े, जूते, झुमके और चूड़ियां सब ले लिया, फिर भी दिल न भरा। कराची में भी खवातीन की धड़ाधड़ शॉपिंग जारी। कहती हैं बस खरीदारी खत्म हो गई, मगर मर्द हजरात को ऐसा नहीं लगता। कहते हैं ये चांद रात तक जारी रहेगी। सक्खर में ईद खरीदारी उरूज पर, खवातीन और बच्चियों को मैचिंग हैंडबैग की तलाश। फैसलाबाद में दीदा जेब, कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से की डिमांड। खवातीन मुनफरिद डिजाइन खरीदने में मसरूफ।
ہم افطار کراتے ہیں، میر کراچی مذاق اڑاتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری برہم مفتی تقی عثمانی سے فتویٰ مانگ لیا، پوچھا بتایا جائے ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے مرتضی وہاب کو معصوم، نادان اور بچہ کہہ دیا۔ بولے اللہ سے دعا ہے کہ انہیں معاف کرے۔ ترقیاتی منصوبوں کا پوچھنے پر مرتضی وہاب ایسے پیچھے پڑ گئے جیسے کچھ لوگ چاند رات پر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ صدر مملکت سے مراکش، سوئٹزرلینڈ، فلپائن کے لیے پاکستان کے نامزد سفیروں کی ملاقاتیں۔ صدر کی نامزد سفیروں کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا سفیر تجارتی، معاشی، سیاسی اور سفارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرے۔ دوست ممالک کے ساتھ کاروباری، سرمایہ کاری شعبے میں مزید تعاون کے خواہاں ہیں۔ صدر مملکت سے وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ کی ملاقات، ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ 2024 میں ادارے کی کارکردگی پر بریفنگ۔ صدر کا غریب اور کمزور انشورنس پالیسی ہولڈرز کو انصاف کی جلد فراہمی پر زور۔ میانمار میں 7.7 شدت کا زلزلہ، 144 افراد ہلاک۔ انڈالے میں مسجد شہید ہوئے، 20 افراد جاں بحق۔ زلزلے کے 12 منٹ بعد آفٹر شاک کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ چین اور تھائی لینڈ میں بھی زلزلہ، بینکاک میں 30 منزلہ عمارت زمین بوس، 43 افراد دب گئے۔ میانمار میں، تھائی لینڈ میں پاکستانی سفارت خانہ متحرک، پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم۔ کراچی کے بعد شہر اقتدار میں بھی ڈمپر گردی، IGP روڈ پر بے قابو ڈمپر نے کئی گاڑیوں کو کچل دیا، 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار۔ حادثہ پیر ودھائی اڈا موڑ پر پیش آیا۔ اینی شاہد نے بتایا ڈمپر کا ٹائر پنکچر ہوا تو وہ گاڑیوں پر چڑھ گیا۔ ٹائر کمزور اور ڈمپر اوور لوڈ تھا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ کراچی میں لیاقت آباد پل پر تیز رفتار کار سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار سوار جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ بانی PTI نے 4000 دہشت گردوں کو ملک میں بسایا۔ یہ دہشت گردی کے خلاف بیان دینے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہر روز اپنا فرض نبھانے کی بجائے بہانہ یا تانا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بارڈر پر باڑ مکمل نہ ہونے سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی سے متعلق اقدامات کا جائزہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا دوسرے مرحلے میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی۔ صوبائی حکومتوں کو وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی تجاویز پر کمیٹی قائم۔ بانی PTI کی بچوں سے فون پر بات کرانے اور کتابیں مہیا کرنے کی درخواستیں منظور۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہا عید کے دنوں میں بانی PTI کی بچوں سے فون پر بات کرائی جائے۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں صحافی وحید مراد کی ضمانت منظور، رہا کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ضمانت 50,000 مچلکوں کی عوض منظور کی۔ سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت مسترد، جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے پیک ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ضمانت مسترد کی۔ وکیل عبد المعز جعفری کہتے ہیں ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ فرحان ملک کو عدالتی ریمانڈ پر نہ بھیجنے پر عدالت نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ ڈائریکٹر FIA کو 15 دن میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ملزم ارمغان پشاور سے اسلحہ لایا تھا۔ تفتیشی افسر نے بتایا یہی اسلحہ پولیس مقابلے میں بھی استعمال ہوا۔ ملزم ارمغان کے والد کو بھی پولیس مقابلے اور غیر قانونی اسلحہ کیس میں نامزد کر دیا گیا۔ ساحر حسن سے تحقیقات۔ ویٹ خریدنے کے لیے ملزم ساحر حسن کے والد کا مینیجر مکرم علی پیسے دیتا تھا۔ منشیات فروش بازل کو دی گئی ڈپازٹ سلپ ایونیوز کو موصول۔ ساحر حسن 3 سال سے ویٹ کا کاروبار کر رہا تھا۔ منشیات فروش بازل کا تعلق
ایک اہم کاروباری گھرانے سے ہے۔ بازل یحییٰ نامی منشیات ڈیلر کا مال کراچی میں سپلائی کرتا تھا۔ بازل بیرون ملک فرار۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے چہروں پر یہ خوشیاں دمکتی رہیں، مہکتی رہیں۔ یہ رمضان تو ہمیں اسی بات کا درد دیتا ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ ساری تقریب بھی اسی میں سجائی گئی ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں جماعت اسلامی کے تحت 10,000 بچوں میں عید کے کپڑے تقسیم کیے گئے۔ بچوں کے والدین بھی موجود تھے۔ عیدگاہ گراؤنڈ میں کپڑوں اور چوڑیوں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے خطاب میں کہا، رمضان المبارک عوام کے غموں کو محسوس کرنے اور خوشیاں بکھیرنے کا مہینہ ہے۔ جماعت اسلامی بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکتی ہے تو حکومت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ گوشت بچیا کا ہو یا مرغی کا، چینی، آٹا، دال، چاول سمیت ضرورت کی ہر چیز ملے گی، لیکن بازار سے آدھی قیمت پر۔ کراچی میں MKM کے رکن سندھ اسمبلی عادل عسکری نے پیٹرل پی ایریا میں عید بچت بازار قائم کر دیا۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں سفید پوش لوگوں کے لیے عید بچت بازار کسی نعمت سے کم نہیں۔ پاکستان ہر سال پہلا یوان بانڈ جاری کرے گا۔ مالیت 200 سے $250 ملین ہوگی۔ مقصد امریکہ، یورپ اور اسلامی حقوق منڈیوں سے ہٹنا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی کیپٹل مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا بجلی کی قیمت میں کمی لانے کے اقدامات کر رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجلی $1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست کر دی۔ نیپرا 4 اپریل کو حکومتی درخواست پر سماعت کرے گی۔ نیپیئر میں پہلے ون ڈے میں پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ۔ کپتان محمد رضوان نے کہا کنڈیشنز دیکھ کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ امام الحق انجری کے باعث پہلا ون ڈے نہیں کھیل سکیں گے۔ امام الحق کی جگہ عثمان خان پلینگ 11 میں شامل۔ گزشتہ روز پریکٹس میں امام الحق کے دائیں پاؤں میں انجری ہوئی تھی۔ پہلے ون ڈے میں قومی ٹیم کے 3 کھلاڑی عاکف جاوید، عثمان خان اور محمد علی ڈیبیو کریں گے۔ IPL PSL سیزن 10 کی آن لائن ٹکٹ فروخت 3 اپریل سے شروع ہوگی۔ ملک بھر میں فزیکل ٹکٹ 7 اپریل سے دستیاب ہوں گے۔ چاروں وینیوز پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت $650 رکھی گئی ہے۔ راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1,000 سے $8,500 میں ملیں گے۔ فائنل کے ٹکٹ 1,500 سے $12,500 میں دستیاب ہوں گے۔ سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ روی بوپارا کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ اور محمد مسرور ہائی پرفارمنس کوچ مقرر۔ روی بوپارا سیزن 9 میں اسسٹنٹ کوچ تھے۔ محمد مسرور فیلڈنگ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ کے طور پر منسلک رہے ہیں۔ کراچی کنگز کی ٹیم اونر سلمان اقبال کا روی بوپارا کی تعیناتی کا خیر مقدم، کہا روی بوپارا کا بطور کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف سفر کراچی کنگز کے ساتھ گہری وابستگی کا ثبوت ہے۔ اور QTV کا کوئز شو معلومات کا خزانہ، ٹیم اے اور بی کا گرینڈ فنالے میں ٹائی پڑ گیا۔ پھر سوال ہوا تو ٹیم اے ہمت ہار گئی۔ ٹیم بی نے جواب دے کر کانٹے کا مقابلہ جیت لیا۔ شو کے میزبان سلمان گل نورانی نے پورے مہینے رنگ جمائے رکھا۔ 27 رمضان تک قاری وحید ظفر قاسمی، عامر فیاضی، مفتی سہیل امجدی، مفتی احسن نوید شو میں اسپیشل مہمان رہے۔ کوئز مقابلے میں 3 ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوئے۔ گرینڈ فائنل میں چیئرمین QTV حاجی عبدالرؤف کی بھی شرکت۔ تینوں ٹیموں میں انعامات اور چیک سیکشن کے۔ شو کا اختتام نعت خوانی پر ہوا۔